آتی ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی اس سال ایک تو بمپر کراپ ہوئی ہے، بہت اچھی ہماری اس سال کراپ آئی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. جیسے لاسٹ ایئر تو فلڈ کی وجہ سے ہماری سندھ کی جو کراپ تھی وہ 40% کراپ ہی ہماری ختم ہو گئی تھی. تو اس سال اوپر والے کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراپ بمپر ہوئی ہے. اور دوسری بات، جو ٹارگیٹ تھا ہمارے رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن کا، ہمیشہ 2.5 اور 2.3 2.4 بلین ڈالرز کا ہوتا تھا، اور جس میں ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی اراؤنڈ 40 لاکھ ٹن آس پاس وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. اس سال ہم نے 3.6 بلین کی ابھی 10 مہینے میں ہماری ایکسپورٹ ہو چکی ہے، اور $4 بلین کا ٹارگیٹ ہم 30 جون کو اللہ نے چاہا تو وہ اچیو کریں گے. اور جو ایکسپورٹ ہے وہ 50 لاکھ ٹن سے اوپر ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں. اس کی دیکھیں کافی ساری وجوہات ہیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں ان لوگوں نے کافی محنت کی ہے اس سال. ایک تو انڈیا کا رائس بین تھا، تو انڈیا کی رائس کی بین کی وجہ سے ہم نے وہ رائس پریمیم اور اوپر ریٹوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کیا ہے. ویسے ہی ہم انڈیا سے اوپر مارکیٹ میں پرائس جو ہے لیتے ہیں ڈیو ٹو ہماری کوالٹی وجہ سے. مگر اس مرتبہ ہمارے ایکسپورٹروں نے یکجہتی کا اظہار کیا، اور اس ملک کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ ہم کیوں اپنے سستا چاول بازار میں بھیجیں، تو سب لوگ متحد ہو کے ہم نے پوری دنیا کی جتنی مارکیٹ دی اچھی کوالٹی کی پیکنگ کی ہے، اچھی کوالٹی میں رائس سپلائی کیا ہے، اور اچھی پرائسز ڈالر میں لے کے یہاں پر جو ہماری 3.6 بلین کی جو آج ایکسپورٹ ہوئی ہے، یہ کریڈٹ سارا ہمارے ایکسپورٹ حضرات کو جاتا ہے. اچھا، جو ایکسپورٹ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کی جو آپ لوگوں نے کوششیں کی ان میں خاص تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ دیکھیں یہاں کی سیڈ کی ہے، جس میں اگر اس میں کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ رائس سیکٹر کے ایکسپورٹر ہی ہیں جن لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے سیڈ امپورٹ کی ہے. اب پاکستان میں 1967 کے بعد کوئی سیڈ بھی امپورٹ نہیں ہوا. ابھی جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپورٹر ان لوگوں نے چائنا سے سیڈ امپورٹ کیا، اور وہ سیڈ ہم نے لگایا. اس کی وجہ سے ہمارے کراب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کریڈٹ بھی ہمارے ایکسپورٹروں کو ہی جاتا ہے، جس کی وجہ سے کراب ہمارا بڑا ہے. اچھا، ملک میں جو کاشت ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی مزید کتنی گنجائش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے ایکسپورٹ میں؟ دیکھیں ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے، اور ملک میں پوٹینشیل ہے. اگر گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اور اگر جو ہمارے ادارے ہیں، کالا شاہ کاکو ہے، ڈوکری رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن لوگوں کو کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے کراپ کے بارے میں، سیڈ کے بارے میں، پیسٹی سائڈ کے ایشوز جو آج کل دنیا لیول پہ چل رہے ہیں، ایفلاٹوسن کے ایشوز ہیں، موئسچرائز کے ایشو ہیں. بس اس لیول پہ کانفرنسز ہونی چاہیے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر. ہمارے آبادگار ہیں جو جس کو ہم ہاری کہتے ہیں، ان لوگوں تک ہم کو اویئرنیس دینی چاہیے. سیڈ کی اچھی کوالٹی میں ان کو اویلیبل ہونی چاہیے، واٹر صحیح ٹائم پہ اگر موجود ہونا چاہیے، صحیح ٹائم پہ ان کو واٹر اگر مل جاتا ہے تو یہ کراپ مزید بڑھ سکتا ہے. آج اگر 50 لاکھ ٹن کراپ ایکسپورٹ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح گورنمنٹ نے اگر توجہ دی تو میرے خیال میں 60 سے 70 لاکھ ٹن بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں دو کراپ ہو رہے ہیں، دنیا کے ممالک میں آپ جائیں دو کراپ ہو رہے ہیں، مگر پاکستان میں ایک کراپ ہی ہوتا ہے. تو کبھی بارشوں کے نظر انداز ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آبادگار کو پانی نہیں ملتا ہے، کبھی اچھا سیڈ نہیں ملتا ہے. اگر یہ سہولات موجود ہو تو ہم یہ 5 جو آج ہمارا 4 بلین کا ٹارگیٹ ہے، اس کو ہم 5 بلین پہ لے جا سکتے ہیں اگلے سال کے لیے. کراپ ہو سکتا ہے، لینڈ ہمارے پاس یہاں موجود ہے، پر گورنمنٹ کی پالیسیز. اب پنجاب اس کے نسبت جاؤ گے تو پنجاب میں جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم میں جا رہی ہیں، کمرشلائز میں جا رہی ہیں، ہزاروں ایکڑ دے رہے ہیں. تو ان کو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے، ان کی این او سی نہیں دے، کیونکہ وہ باسمتی سیکٹر ہے. ہمارا پاکستان کا باسمتی ایک بہت بڑی ہماری رائس کی پہچان ہے، جس کی وجہ سے بھی دیکھیں کراپ کو اثر انداز ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ یہ اقدام نہیں لیے تو. اچھا، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس وقت حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کو ایکسپورٹر نے کبھی بھی ایسے ہاتھ گورنمنٹ نے نہیں مانگا کہ ہم کو یہ چاہیے. ہمیشہ ایکسپورٹر نے یہ مانگا ہے کہ ہم کو عزت چاہیے. ہماری یہ سیکٹر پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ سیکٹر ہے آفٹر ٹیکسٹائل کے بعد. پہلے آئی ٹی سیکنڈ پہ تھا لاسٹ ایئر، مگر آئی ٹی کو اس سال ہم نے ایکسپورٹ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے رائس سیکٹر نے. تو گورنمنٹ کو کم سے کم جو سہولات ہیں، جیسے ہمارے سیلٹس کے جو آج کل ایشوز ہیں، اس میں فاسٹیگ دینا چاہیے. رائس سیکٹر کو ایک انڈسٹری آپ کم سے کم تسلیم تو کرو، جیسے دوسرے 5 سیکٹر ہیں تو اس سیکٹر کو بھی آپ تسلیم کرو. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز مل کر بڑے ہمارے لیے ہو جاتے ہیں. آج کل تو آپ دیکھیں اے بی آر کے نوٹسز دیکھیں، کتنے نوٹسز ہر دوسرے دن جائیں نوٹسز دیں، مطلب کہ وہ چیزیں بھی ایک مشکلات ہیں نا.
کم سے کم ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اس ملک میں. ہم چاہتے ہیں ون ونڈو ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی بھی کمپنی ایکسپورٹ کی ہو, چاہے ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, رائس سیکٹر ہو, فروٹ ویجیٹیبل سیکٹر ہو, اسپورٹ سیکٹر ہو, لیدر سیکٹر ہو, جن کی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے ان کی پیمنٹ آفیشیلی بینکوں میں آتی ہے نا. آپ وہیں سے بینک میں جب پیمنٹ آتی ہے, جو حکومت پاکستان کو جو ٹیکس چاہیے وہاں اس صورت میں ہم سے لے لیں. اس میں لے کے ذیلی جو ادارے ہیں, آپ کا ABR ہے, آپ کا سیسی ہے, آپ کا UIB ہے, جو بھی واٹ ایور آپ کو ٹیکس چاہیے ہم دینے چاہتے ہیں. وہی سسٹم جو ہے اگر ٹیکس چلا جائے تو سب کے لیے ایکولیٹی ہو جائے گی. اب سپر ٹیکس بتائیں, آپ جتنا آپ ٹرن اوور زیادہ چلیں گے, جتنی آپ سب سے اچھی ایکسپورٹ کریں گے, اتنے آپ کو سپر ٹیکس میں جو کرائیٹیریا اس میں جانا پڑے گا آپ کو. تو کون لوگ ہوگا کہ بولے گا میں اتنا ٹرن اوور بھی چلاؤں, اتنی ایکسپورٹ بھی کروں اور 10% سپر ٹیکس دوں. 10% سپر ٹیکس بہت بڑا اماؤنٹ ہے. آپ جتنی چھوٹی ایکسپورٹ کرو آپ کو سپر ٹیکس نہیں لگے گا. اب لوگوں کو مطلب یہ ایسے راستے ہیں جو مطلب کہ ہم کو گورنمنٹ یہ چوری کے راستے دکھا رہی ہے کہ آپ بڑی ایکسپورٹ نہیں کرو, آپ 5 6 کمپنیاں بناؤ. اب ایکسپورٹر جو بڑے بڑے ایکسپورٹر بولتے ہیں بھائی 5 کمپنی بناؤ, 5 کمپنی میں ایکسپورٹ کرو تاکہ سپر ٹیکس نہیں لگے. بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے سپر ٹیکس کی, 10 12 کروڑ پہ سال کا سپر ٹیکس لگتا ہے اگر آپ بڑا. تو یہ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے, پالیسیز بنانے وقت ہم کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں. اب یہ تو مطلب کہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اچھی ایکسپورٹ کر رہے ہو, آپ ملک میں فارن کرنسی لے کے آ رہے ہو, ذرا مبادلہ یہاں پر لے کے آ رہے ہو, دن رات محنت کر رہے ہو, تو جو محنت کرتا ہے اسی کے اوپر مطلب کہ ڈنڈا ہے. تو یہ چیزیں مطلب کہ گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ ان کو کیا کیا سہولت دینی چاہیے. اچھا, جو موجودہ گورنمنٹ ابھی آئی ہے, یہ پہلے بھی تھی, چلیے ہم دوبارہ آئے, تو ابھی اس وقت آپ نے بات کی ان سے کہ جی جو مزید اقدامات ہونے چاہیے کچھ اس سلسلے میں؟ دیکھیں, ہم تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ہم اپنا موقف ان کو رکھ لیتے ہیں, مگر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اپنے ہی مسائلوں سے اتنی گہری ہوئی ہوتی ہے تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نظر آتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے جائیں, 5 سال جائیں, ابھی بھی کرنٹ جو سچویشن ہے, ہم تو ان کو وقفاً بجٹ ہوتی ہے اس میں پرپوزل دیا ہے, ہم لوگوں نے میٹنگز کر کے آتے ہیں, فائنانس منسٹر ہو, کامرس منسٹر ہو, سیکٹری ہو, لیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, مگر وہ اتنے بزی ہیں تاکہ سیکٹر کو جو ہے نا وہ توجہ ہی نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے یہ سیکٹر ایکسپورٹ آلریڈی کر رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ کے ادارے اور ہمارے جو منسٹر حضرات اگر سیکٹر کو توجہ دیں تو یہ سیکٹر کافی آگے نکل سکتا ہے. اچھا, آخری سوال کہ جی آپ اس وقت گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کون سی ایسے اقدامات کرے جس سے آپ کو فوری فائدہ ہو, آپ یہ ایکسپورٹ بڑھے؟ اس وقت معاشرت پاکستان کی سب کے آگے ہے اور ہم ایگریکلچر ملک ہیں. جو بینک کا مارک اپ ہے وہ سب ایکسپورٹ, جتنے بھی پاکستان کی معاشرت ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, 21-22% بینک کا مارک اپ, کون اس میں کما سکتا ہے؟ مارک اپ اتنا 21-22% مارک اپ بینک سے لے کے اتنے بڑے اماؤنٹ میں تو کوئی بھی نہیں کما سکتا ہے. اگر ہم لوگ جو کما رہے ہیں وہ بینکوں کو مارک اپ دے رہے ہیں, تو اس چیز پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کو جو ایکسپورٹر حضرات ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ان کو اناؤنس کرنی پڑے گی. اچھا سر.